Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn the topic Pakistan and Republic of Maldives. Pakistan or Jamhuriya Maldives. The Republic of Maldives is a small country کہ جمہوریہ مالدیو ایک چھوٹا سا ملک ہے. اٹس بیوٹیفل لوکیشن، اس کی بہت خوبصورت جو اس کا محل وقوع ہے ایٹ دا انفلوئنس آف دا انڈین اوشین اینڈ دا عربین سی آف گریٹ امپورٹینس. اس کا خوبصورت محل وقوع جو کہ ہے انڈین اوشین اور عربین سی پر، وہ بہت اہم ہے. اٹ ہیز انڈیا آن دا ون سائڈ، اس کے ایک طرف انڈیا ہے اینڈ سری لنکا آن دا ادر، اور دوسری طرف سری لنکا ہے. The love of the rulers and people of the Republic of Maldives for Pakistan کہ جو پیار ہے، محبت ہے حکمرانوں کا اور لوگوں کا ریپبلک آف مالدیو کے پاکستان کے لیے، اینڈ دیئر کامن اسٹرینتھس آن ریجنل اینڈ گلوبل ایشوز از اپریسیبل. اور ان کا جو مشترکہ موقف ہے علاقائی اور گلوبل جو مسائل ہیں یا دنیا کے جو مسائل ہیں وہ تعریف کے قابل ہے. The relations of Republic of Maldives with Pakistan have always been ideal کہ پاکستان اور ریپبلک یا جمہوریہ مالدیو کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے آئیڈیل رہے ہیں. ان 1990 میں یا 1990 میں دا ففتھ سارک سمٹ واز ہیلڈ ان میل. پانچویں جو سارک کی کانفرنس تھی وہ منعقد ہوئی میل میں. دا کیپٹل آف مالدیو جو کہ دارالحکومت ہے مالدیو کا. دا پریزیڈنٹ آف مالدیوز جو مالدیو کا صدر تھا میمون عبد القیوم ہوسٹڈ دا ایونٹ. انہوں نے میزبانی کی اس ایونٹ کی یا اس کانفرنس کی. دا پاکستانی ڈیلیگیشنز واز لیڈ بائی پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف، اور جو پاکستانی وفد تھا اس کی سربراہی کر رہے تھے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف. The leaders emphasized on the withdrawal of Irani troops from Kuwait. جو سربراہان تھے انہوں نے زور دیا اس بات پر کہ نکالی جائیں جو ایرانی فوجیں ہیں کویت میں، ان کو وہاں سے، اینڈ دا پریونشن آف اسمگلنگ، اور جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کی جائے. فشنگ از میجر آکوپیشن آف دا پیپل آف مالدیوز. جو فشنگ ہے یا مچھلیاں پکڑنا وہ اس علاقے کے لوگوں کا اہم پیشہ ہے. فرام ہیئر snails and oysters shells are collected and exported to other countries. کہ گھونگے اور جو سیپس ہیں ان کے خول جو ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور برآمد کیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں کو. In 2015 مالدیو پریزیڈنٹ عبدالیامین عبد القیوم visited پاکستان. مالدیو کے صدر جن کا نام عبداللہ یامین عبد القیوم ہے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. آن دس اوکیزن، اس موقع پر مینی ایگریمنٹس بہت سارے معاہدے ور سائنڈ، ان پر دستخط ہوئے بٹوین دا ٹو کنٹریز دونوں ملکوں کے درمیان. which covered prevention of drug trafficking, sports, health, trade and education. جس نے جو ہے وہ روک تھام کی جو ہے وہ ڈرگس کی یا منشیات کی. اس میں اسپورٹس کے معاہدے شامل تھے، کھیلوں کے، صحت کے، تجارت کے اور تعلیم کے. ڈو یو نو دا ریپبلک آف مالدیو از اے کنٹری کنسسٹنگ آف آئس لینڈ کہ جو جمہوریہ مالدیو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو مشتمل ہے جزیروں پر. دیر آر اباؤٹ 200 آئس لینڈ ود ہیومن پاپولیشن. یہاں تقریباً 200 جزیرے ہیں جہاں پر انسانی آبادی موجود ہے. دا کیپٹل آف مالدیو از میل. جو اس کا دارالحکومت ہے وہ میل ہے. ویئر 80% آف دا کنٹریز پاپولیشن لیوز. جہاں پہ ملک کی تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ رہتی ہے. ان دا کرنٹ ایرا، موجودہ دور میں، مالدیوز کین بینیفٹ فرام پاکستانز چینجنگ انویسٹمنٹ.
کہ جو مالدیو ہے یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے پاکستان کی بدلتی ہوئی جو انویسٹمنٹ ہے، یا اس میں جو کاروبار یا تبدیلیاں جو اس میں آ رہی ہیں، فرینڈلی پالیسیز، اس کی جو دوستانہ پالیسیاں ہیں، اکانومک کنڈیشن، اس کے جو مالی حالات ہے یا معیشت ہے، اینڈ پاک مالدیو فرینڈشپ اور پاکستان اور مالدیو کی جو دوستی ہے. The two countries can move forward with goodwill. دونوں جو ملک ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ یا خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹورڈز ایچ ادر، ایک دوسرے کی طرف، ان اکانومک معاشی طور پر، سوشل معاشرتی طور پر، اینڈ ادر فیلڈ اور دوسری شعبوں میں. پاکستان اینڈ بھوٹان. پاکستان ہیز کلوز ریلیشنز ود بھوٹان. پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. تھمپو از کیپٹل آف بھوٹان. بھوٹان کا دارالحکومت تھمپو ہے. دس مین سٹی از آن دا بینک آف دا ریور تھمپو. اور یہ جو اس کا شہر ہے، مین شہر ہے، یہ واقع ہے کنارے پر دریائے تھمپو کے. شیپس اینڈ گوٹس ریئرنگ از این امپورٹنٹ آکوپیشن آف دا پیپل ہیئر. یہاں پر بھیڑ اور بکریوں کو چرانا جو ہے یہاں کے لوگوں کا بہت اہم ایک پیشہ ہے. وومن امبرائڈرڈ ایٹ ہوم. عورتیں گھروں میں کڑھائی کرتی ہیں. دیر آر آلسو پلینٹی آف مارملیڈس فیکٹریز. مارملیڈ فیکٹریز مطلب اس کو ہم نارنگی کا مربع بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہم فروٹس کا پلپ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ فیکٹریز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. دا آفیشیل لینگویج آف بھوٹان از زونخا. یہاں کی جو سرکاری زبان ہے وہ زونخا ہے. بدھزم از دا میجر ریلیجن آف دا میجورٹی آف پاپولیشن. یہاں کی جو اکثریت ہے آبادی کی، اس کا جو مذہب ہے وہ بدھزم ہے. ایکسچینج آف ویوز تھرو ڈیلیگیشنز کنٹینیوز بٹوین دا ٹو کنٹریز. کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو وفود کے تبادلے ہیں وہ لگاتار ہو رہے ہیں. ان 2004 بھوٹان پارٹیسپیٹڈ ان دا سارک کانفرنس ان اسلام آباد. 2004 میں بھوٹان نے حصہ لیا تھا جو سارک کی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی. اس میں ان دا سیم ایئر، اسی سال، دا پرائم منسٹر آف پاکستان شوکت عزیز پیڈ این آفیشیل وزٹ ٹو بھوٹان. اسی سال مطلب یہ کہ 2004 میں ہی جو پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے شوکت عزیز، انہوں نے سرکاری جو ہے وہ دورہ کیا بھوٹان کا وتھ ہز ڈیلیگیشن، اپنے وفد کے ساتھ. ڈسکسڈ ایشوز آف میوچل انٹرسٹ. انہوں نے ڈسکس کیے یا بحث کی مسائل پر جو میوچل انٹرسٹ کے تھے یا باہمی مفاد کے تھے. بھوٹان ہیز آلویز پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان سارک ایکٹیویٹیز. بھوٹان نے ہمیشہ سارک کی سرگرمیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. In March 2011 the Prime Minister of Bhutan visited Pakistan. 2011 میں جو وزیر اعظم تھے بھوٹان کے وہ پاکستان آئے and discuss bilateral relations with the Prime Minister of Pakistan یوسف رضا گیلانی. اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. During this time اس وقت various memoranda were signed on economic development, investment, trade, education and culture. بہت ساری یادداشتوں پر دستخط ہوئے جن میں معاشی ترقی کی، اس کے بعد انویسٹمنٹ کی تھی، تجارت کی تھی، تعلیم کی تھی اور ثقافتی تھی. Pakistan's main export to Bhutan include cotton balls, textile, sports and leather goods, etc. کہ پاکستان کے جو مین ایکسپورٹس ہیں یا پاکستان جو چیزیں بھوٹان کو دیتا ہے اس میں گانٹھیں ہیں، ٹیکسٹائل ہے، کھیلوں کا سامان ہے، اور لیدر سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، یہ چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں. پاکستان's major import from Bhutan include jute, rubber, seed oil and various chemicals. اور جو وہ پاکستان بھوٹان سے امپورٹ کرتا ہے یا لیتا ہے اس میں جوٹ ہے، ربڑ ہے، اس میں بیجوں کا تیل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کیمیکلز ہیں.